پیارے دوستو، یہ پرانے وقتوں کی بات ہے۔ کسی گاؤں میں ایک بزرگ شخص رہتا تھا جس نے بہت ہی خوبصورت سا گھوڑا پال رکھا تھا۔ اس آدمی کے 4 بیٹے تھے۔ باپ کے لیے تو وہ چاروں ہی لاڈلے تھے، لیکن تھے وہ اول درجے کے بے وقوف۔ جب وہ آدمی مر گیا تو اس کے بیٹوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ باپ تو اب دنیا سے چلا گیا، اب اس گھوڑے کو کون پالے۔ انہوں نے مل کر ایک فیصلہ کیا کہ گھوڑے کو کاٹ کر آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں اور ہر بھائی کے حصے میں گھوڑے کی ایک ایک ٹانگ آئے گی۔ لیکن ان کے لیے مصیبت یہ بنی کہ گھوڑے کے باقی جسم کو کیسے بانٹا جائے۔ وہ گھوڑے کے پاس کھڑے یہی حساب کتاب لگا رہے تھے کہ اسی دوران ایک شخص وہاں سے گزرا۔ اس نے ان چاروں بھائیوں سے پوچھا کہ اے بھائیو، آپ میں کس بات میں آپس میں اختلافات ہو رہا ہے؟ آپ مجھے بتاؤ، ہو سکتا ہے میں تمہارے مسئلے کا کوئی بہتر حل نکال سکوں۔ چاروں بھائیوں میں سے ایک نے جواب دیا کہ ہم 4 بھائی ہیں، آپ ہمیں بتائیے کہ ہم اس گھوڑے کو آپس میں کیسے تقسیم کریں۔ اس شخص نے کہا کہ یہ تو بہت ہی آسان ہے، آپ لوگ ایسا کرو کہ اس گھوڑے کو بیچ دو اور جو بھی رقم ملے وہ آپس میں بانٹ لو۔ چاروں بھائی اس بات پر راضی ہو گئے اور گھوڑے کو بیچنے کے لیے شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ سفر کے دوران وہ جنگل سے گزرے تو وہیں انہیں رات ہو گئی۔ چاروں بھائی دن بھر کے تھکے ہوئے تھے، وہیں جیسے ہی لیٹے انہیں نیند آ گئی۔ جب وہ گہری نیند میں سو رہے تھے تو رات کے کسی پہر ایک چور وہاں سے گزرا۔ اس نے دیکھا کہ چاروں آدمی بے خبر سو رہے ہیں اور زور زور سے خراٹے لے رہے ہیں۔ چور آہستہ سے گھوڑے کی طرف بڑھا، گھوڑے کی رسی کھولی اور آہستہ سے گھوڑے کو بھگا کر وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک بھائی کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ گھوڑا وہاں سے غائب ہے۔ اس نے فوراً دوسرے بھائیوں کو بھی جگایا اور بتایا کہ ہمارا گھوڑا چوری ہو گیا ہے۔ ایک بھائی نے انگڑائی لیتے ہوئے کہا کہ سو جاؤ، عمران لے گیا ہوگا، صبح دیکھ لیں گے۔ صبح جب چاروں بھائیوں کی آنکھ کھلی تو وہ عمران کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے۔ راستے میں انہیں ایک اونٹ کے پاؤں کے نشان نظر آئے۔ بھائی یہ دیکھو اونٹ کے پاؤں کے نشان۔ دوسرے نے کہا کہ بھائی یہ کسی نر اونٹ کے پاؤں کے نشان ہے۔ تیسرا کہنے لگا کہ یہ اونٹ تو ایک آنکھ سے اندھا بھی لگتا ہے۔ چوتھا بولا کہ رسی توڑ کر بھاگا ہوگا۔ پھر وہ چاروں بھائی آگے بڑھے۔ ابھی کچھ ہی دور گئے ہوں گے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص پریشان حالت میں آ رہا ہے۔ اس نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے یہاں کوئی اونٹ تو نہیں دیکھا؟ ایک بھائی نے کہا کہ نر اونٹ، دوسرے نے کہا کہ ایک آنکھ سے اندھا بھی تھا، تیسرے نے کہا کہ رسی توڑ کر بھاگا ہوگا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ تم بالکل ٹھیک کہتے ہو، یہ بتاؤ کہ اونٹ کہاں دیکھا تم نے؟ انہوں نے ایک جاں زبان ہو کر کہا کہ ہم نے اونٹ تو نہیں دیکھا، تم آگے جا کر تلاش کرو۔ وہ شخص کہنے لگا کہ بھائیو، تمہارے پاس اونٹ سے متعلق اتنی معلومات ہے اور پھر بھی تم انکار کرتے ہو، بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ ہو سکتا ہے تم لوگوں نے ہی میرا اونٹ چرا لیا ہو۔ چلو ابھی بادشاہ کے پاس چلتے ہیں، وہی اس بارے میں فیصلہ کریں گے۔ چاروں بھائی اور اونٹ کا مالک بادشاہ کے دربار کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں زمین پر انہیں کسی انسان کے پیروں کے نشان نظر آئے۔ ایک بھائی نے کہا کہ یہ عورت کے پاؤں کے نشان ہے۔ دوسرے نے کہا کہ یہ گھر سے ناراض ہو کر نکلی ہے۔ تیسرے نے کہا بھائی یہ تو پیٹ سے لگتی ہے، یعنی اس سے بچہ ہونے والا ہے۔ باتیں کرتے کرتے جب وہ آگے بڑھے تو ایک شخص بھاگا بھاگا ان کی طرف آیا۔ اس نے پوچھا کہ بھائیو، راستے میں تم لوگوں نے کسی عورت کو تو نہیں دیکھا؟ ایک بھائی نے کہا کہ وہ جو ناراض ہو کر گھر سے نکلی تھی۔ دوسرا بولا کہ میرے خیال سے پیٹ سے بھی تھی۔ تیسرے نے کہا کہ رات کے وقت گھر سے بھاگ گئی تھی۔ اس نے کہا کہ ہاں ہاں، تم لوگ بالکل درست کہہ رہے ہو، یہ بتاؤ کہ وہ کہاں ہے؟ چاروں بھائیوں نے پھر ایک زبان ہو کر کہا کہ ہم نے تو اسے نہیں دیکھا، جا کر کہیں اور تلاش کرو۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میں تمہاری بات پر کیسے یقین کر لوں؟ تم سب کچھ جانتے ہو اور اب کہہ رہے ہو کہ ہمیں اس بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ میری عورت یقیناً تم لوگوں کے پاس ہی ہے۔ وہ بھائی کہنے لگے کہ اگر تمہیں ہم پر شک ہے اور ہماری بات پر یقین نہیں تو آؤ ابھی ہمارے ساتھ بادشاہ کے پاس چلو تاکہ وہ اس معاملے کا کوئی فیصلہ کریں۔ اب وہ شخص بھی ان کے ساتھ چل پڑا۔ چلتے چلتے وہ ایک شہر میں پہنچ گئے۔ ایک گلی میں انہوں نے ایک شخص سے پوچھا کہ یہ عمران کا گھر کہاں ہے؟ اس نے ساتھ والے گھر کی طرف اشارہ کیا۔ اسی وقت ایک گھر سے ایک شخص نکلا اور کہنے لگا کہ عمران میں ہوں، کہو کیا بات ہے؟ بھائی کہنے لگے کہ کل رات تم ہمارا گھوڑا لے گئے تھے، وہ ہمیں واپس کر دو۔ عمران کہنے لگا کہ میں تو اپنے گھر پر ہی ہوں، تم لوگ پاگل ہو، احمق ہو،
بھلا میں کیسے تمہارا گھوڑا لے گیا؟ بھائی کہنے لگے کہ اگر تمہیں انکار ہے تو چلو ابھی بادشاہ کے پاس چلو۔ اب یہ سب بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو؟ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم انصاف کے لیے بادشاہ کے حضور پیش ہوئے ہیں۔ پھر سب نے بادشاہ کو تمام باتیں باری باری بتائیں۔ اونٹ کے مالک نے کہا کہ جناب، ان لوگوں نے پہلے میرے گمشدہ اونٹ کے متعلق تمام باتیں درست بتائی اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے تو اسے دیکھا ہی نہیں۔ اونٹ کو چرانے والے یقیناً یہی لوگ ہیں، مجھے انصاف چاہیے۔ دوسرا شخص کہنے لگا کہ میری بیوی رات کو گھر سے نکلی ہے۔ ان لوگوں نے اس کے بارے میں بھی بالکل صحیح معلومات دی اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ ہم نے تو اسے دیکھا ہی نہیں۔ میری بیوی کو اغوا کرنے والے بھی یہی چاروں لوگ ہیں۔ بادشاہ نے ان چاروں بھائیوں سے پوچھا کہ تم لوگ اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ چاروں بھائیوں نے جواب دیا کہ اے بادشاہ حضور، رات کو عمران نے ہمارا گھوڑا چوری کر لیا ہے۔ عمران نے کہا کہ بادشاہ حضور، مجھے اس کے بارے میں بالکل بھی علم نہیں، یہ لوگ بلا وجہ مجھے پکڑ لائے ہیں۔ بادشاہ نے پھر پوچھا کہ جب عمران گھوڑا چوری کر کے لے جا رہا تھا تو تم میں سے کسی نے اسے دیکھا؟ وہ بھائی کہنے لگے کہ اے بادشاہ حضور، ہم میں سے کسی نے اسے نہیں دیکھا۔ بادشاہ نے غصے سے کہا کہ جب تم میں سے کسی نے اسے دیکھا ہی نہیں تو اس پر جھوٹا الزام کیوں لگا رہے ہو؟ اور جو دوسرے لوگ تمہیں چوری اور اغوا میں ملزم ٹھہرا رہے ہیں، اس کی صفائی میں تم لوگ کیا کہنا چاہتے ہو؟ چاروں بے وقوف بھائیوں نے کہا کہ حضور، یہ لوگ ہم پر تہمت لگا رہے ہیں، ہم مجرم نہیں ہیں، دراصل ہم علم غیب جانتے ہیں، ہمیں سب کچھ اسی علم کے ذریعے معلوم ہوتا ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا، اگر ایسا ہے تو میں تم لوگوں کا امتحان لوں گا۔ اگر تم لوگوں نے صحیح طور پر بتا دیا تو میں مان لوں گا کہ تم لوگ واقعی علم غیب رکھتے ہو۔ بادشاہ نے ایک انار منگوایا اور اسے صندوق میں رکھ کر پوچھا کہ بتاؤ اس کے اندر کیا ہے؟ چاروں بھائی ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ بڑا بھائی بولا کہ کوئی گول گول سی چیز ہے۔ دوسرا بھائی بولا کہ اس کے سر پر کوئی چھوٹا سا تاج بھی ہے۔ چوتھے نے کہا کیوں نہیں کہتے کہ صندوق میں انار ہے؟ بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ یہ بھائی سچے ہیں اور علم غیب رکھتے ہیں۔ اس نے عمران سے کہا کہ ان کا گھوڑا فوراً واپس کرو یا اس کی قیمت ادا کرو، اور باقی لوگوں سے کہا کہ تم لوگ جاؤ، تم اپنا اونٹ اور اپنی بیوی خود تلاش کرو جا کر۔ بھائیوں نے عمران سے گھوڑے کی قیمت وصول کی اور شہر کے بازار سے بھیڑ بکریاں خرید لی۔ وہ نہایت ہی فخر کے ساتھ اپنے گاؤں کی طرف واپس روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک گھنا جنگل آیا جہاں درختوں کا سایہ اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں انہیں نیند کی طرف کھینچنے لگیں۔ وہ سب تھکے ہوئے تھے، اس لیے ایک بڑے سے درخت کی چھاؤں کے نیچے لیٹ کر سو گئے۔ کچھ دیر بعد ایک بھائی کی آنکھ کھلی تو اس نے چونک کر دیکھا کہ ایک بکری کا بچہ درخت پر چڑھا ہوا ہے اور بھیڑیں اپنے منہ ہلاتی ہوئی ایک دوسرے کے ساتھ جیسے مشورہ کر رہی ہوں۔ وہ فوراً اپنے بھائیوں کو جگانے لگا اور گھبرا کر بولا کہ اٹھو بھائیو، جلدی اٹھو، بکریاں ڈنڈے توڑ رہی ہیں اور بھیڑیں ہمیں مارنے کا منصوبہ بنا رہی ہیں۔ باقی بھائی ہربرا کر اٹھ بیٹھے اور بغیر کچھ سوچے سمجھے وہاں سے بھاگ نکلے۔ وہ بھیڑ بکریاں وہیں چھوڑ گئے۔ دوڑتے دوڑتے ایک بھیڑ ان کے پیچھے پیچھے آنے لگی۔ ایک بھائی نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا، پتھر اٹھایا اور اس پر دے مارا۔ ایک کو تو مار دیا، باقی بچاؤ اپنی جان۔ پھر وہ کافی دور جا کر رکے۔ جب ان کی سانسیں بحال ہوئیں تو ایک نے کہا کہ ذرا گنتی کرو، ہم سب ہیں بھی یا نہیں؟ ایک بھائی نے گنتی شروع کی، 1 2 3۔ ارے چوتھا کہاں گیا؟ وہ ہر بار دوسرے 3 بھائیوں کو گنتے اور خود کو گننا بھول جاتے۔ باری باری سب نے گنتی کی اور سب کو یہی لگا کہ ان کا ایک بھائی گم ہو گیا ہے۔ اتنے میں ایک گھڑ سوار وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس نے ان کی باتیں سنی، مسکرایا اور کہنے لگا کہ اگر میں تم لوگوں کی گنتی مکمل کر دوں تو مجھے کیا انعام ملے گا؟ بھائیوں نے جواب دیا کہ ہم تمہارے غلام بن جائیں گے۔ گھڑ سوار نے ایک ایک کا ہاتھ پکڑ کر گنتی کی، 1 2 3 4۔ بھائی حیران رہ گئے اور خوش ہو کر بولے کہ واہ، واقعی تم عقل مند ہو، ہم اب تمہارے غلام ہیں۔ گھڑ سوار انہیں اپنے گھر لے آیا اور سب کو الگ الگ کام سونپ دیے۔ ایک سے کہا کہ تم میری ماں کی خدمت کرو، خیال رکھنا کہ اس پر مکھی بھی نہ بیٹھے۔ دوسرے کو حکم دیا کہ بیلوں کو کھلاؤ، تیسرے کو فصل کی کٹائی کا کام دے دیا اور چوتھے کو بھیڑ بکریوں کی نگرانی سونپ دی۔
जिस भाई को माँ की खिदमत दी गई थी वो मक्खी उड़ाने के लिए एक डंडा लेकर बैठ गया। जो ही माँ पर मक्खी आती वो जोर से डंडा मारता। बुढ़िया दर्द से कराटती रही मगर वो भाई मुतमईन बैठा रहा। कई बार डंडे पड़ने के बाद वो बेचारी बुढ़िया जान से हाथ धो बैठी। जब वो बिल्कुल खामोश हो गई तो भाई ने सोचा कि शायद बुढ़िया सो गई है और उस पर चादर डालकर एक तरफ जा बैठा। बैलों वाले भाई ने सोचा कि जानवरों को खिलाना तो बहुत ही मुश्किल काम है, इसलिए उसने बैलों को ज़िबा करके उनके सर भूसे में दफन कर दिए ताकि वो खुद ब खुद खाते रहें। फसल वाले भाई ने सोचा कि गेहूं की कटाई और सफाई तो बहुत ही मुश्किल और लंबा काम है। उसने जल्दी काम निपटाने के लिए फसल को ही आग लगा दी ताकि गेहूं पहले से भुने हुए हों। चौथे भाई ने जब भेड़ बकरियों को खाने की तरफ देखा तो उस दौरान कुछ भूखे कुत्ते वहां आ गए। वो समझा कि शायद गांव के लोगों ने कुत्तों को कुछ खाने के लिए नहीं दिया, इसलिए वो भेड़ें खाने लगे। भाई ने उन्हें रोकने की बजाय कहा कि चलो खैर है, अल्लाह की रजा। जब घुड़सवार वापस आया तो सबसे पहले माँ के कमरे में गया। देखा कि वो चादर तले खामोश पड़ी है। जब चादर हटाई तो उसका चेहरा खून में लथपथ था। वो गम से रो पड़ा। फिर वो बैलों के पास गया और देखा कि उनके कटे हुए सर भूसे में दबे हुए हैं। वो गुस्सा और बढ़ा। वो फसल की तरफ गया तो सिर्फ राख मिली। भेड़ बकरियां भी गायब थी। चारों भाइयों की बेवकूफ़ियां देखकर वो सर पकड़कर बैठ गया, मगर फिर दिल पर काबू पाया और कहा कि चलो खैर, तुम लोग हो ही नादान, माफ़ करता हूँ। उसने उन्हें हुक्म दिया कि जाओ अभी कब्रिस्तान और एक ऐसी कब्र खोदो जो कान के बराबर गहरी हो। कब्रिस्तान वो चारों भाई रवाना हुए और वहां पहुंचकर एक ने भेलचा मारा, दूसरे भाई ने अपना कान वहां रखा और कहा कि ये कब्र तो कान के बराबर हो गई है। उन्होंने सोचा कि घुड़सवार पहले ही उनसे नाराज़ है और अगर कब्र बड़ी बन गई तो वो और भी ज़्यादा बिगड़ जाएगा। चुनाचा उन्होंने कब्र को वहीं छोड़ा और ये सोचकर घर वापस आ गए कि कब्र बन चुकी है। घुड़सवार बहुत ही हैरान हुआ कि ये लोग इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए। उसने पूछा कि क्या तुम लोगों ने कब्र खुद खोदी है या वैसे ही वापस आ गए हो? वो चारों भाई कहने लगे कि जनाब, यह कोई मुश्किल काम नहीं था, हम तो कब्र खुद खोद कर आए हैं। घुड़सवार ने कहा, उस काम में तो काफ़ी वक्त लगता है, मालूम नहीं तुम लोगों ने इतनी जल्दी कब्र कैसे खोदी। चलो अभी मेरे साथ, मुझे दिखाओ। जब वो सब दोबारा कब्रिस्तान पहुंचे तो कब्र तलाश करने लगे, मगर वो कहीं नजर ही ना आए। तलाश करते करते काफ़ी वक्त लग गया। आखिरकार एक भाई बोला कि जनाब ये देखिए, ये कान के बराबर कब्र। घुड़सवार गुस्से से बोला कि अरे बुद्धो, मैंने कान की तरफ इशारा करके गहराई बताई थी, ये तो महज एक मुट्ठी भर कब्र है। घुड़सवार ने गुस्से से कहा कि फिर उसने चारों भाइयों को हुक्म दिया कि जाओ मेरी माँ की लाश लेकर आओ, मैं खुद उसके लिए कब्र खोदूंगा। चारों भाई फौरन घर की तरफ रवाना हुए और मुर्दा बुढ़िया को चारपाई पर रखकर दौड़ते हुए कब्रिस्तान की तरफ चल दिए। लेकिन रास्ते में कहीं वो बुढ़िया चारपाई से गिर गई और उन बेअक्लों को खबर तक ना हुई। जब कब्रिस्तान पहुंच गए तो उन्होंने चारपाई रखी तो एक दूसरे का मुंह देखने लगे। घुड़सवार ने गुस्से से पूछा कि मेरी माँ कहाँ है? उन बेवकूफ़ भाइयों ने बुखलाकर जवाब दिया कि जनाब, हम लाश लेकर ही तो आ रहे थे, लेकिन वो रास्ते में कहीं भाग गई। अब हम यहाँ पहुँचे हैं और देखा कि चारपाई खाली है। घुड़सवार का माथा ठलका, ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक मुर्दा भाग जाए? फिर वो गुस्से से बोला कि जाकर मेरी माँ को जिस तरह से भी हो तलाश करके अभी लेकर आओ, वरना उसकी जगह तुम चारों को यहाँ दफन कर दूंगा। चारों भाई फौरन दोबारा तलाश में निकले। अभी थोड़ी ही दूर गए थे कि उन्हें एक बुढ़िया लकड़ियाँ चुनती हुई नजर आई। उन्होंने फौरन इस पर इल्ज़ाम धरा कि तुम यहाँ लकड़ियाँ जमा कर रही हो और उधर तुम्हारा बेटा हमें जिंदा दफन करने की धमकियाँ दे रहा है। फिर बगैर कुछ सोचे समझे चारों भाइयों ने उस बेगुनाह बूढ़ी औरत को जबरदस्ती पकड़ा और चारपाई पर लिटा दिया। वो बेचारी चीखती चलाती रही, अपने हाथ पांव मारती रही, मगर किसी ने ना सुना। वो उसे लिए हुए सीधा कब्रिस्तान पहुंच गए। घुड़सवार से कहने लगे कि ये लो अपनी माँ, अब उसे संभालो, हम तो मुफ्त में बदनाम हो रहे हैं। ये भी आने का नाम नहीं ले रही थी तो हम उसे जबरदस्ती उठा लाए हैं। घुड़सवार ने जब उस बूढ़ी औरत को देखा तो हैरान रह गया।
وہ عورت بری طرح سے رو رہی تھی، سہم گئی تھی۔ گھڑ سوار فوراً سمجھ گیا کہ معاملہ کیا ہے۔ اس نے اس بے گناہ عورت سے معافی مانگی اور کہا کہ ان نادانوں نے میری ماں کی لاش کو کہیں گم کر دیا ہے اور تمہیں اٹھا لائے ہیں۔ میں تم سے دل سے معذرت چاہتا ہوں۔ پھر وہ خود نکلا اور کچھ دیر تلاش کے بعد اپنی ماں کی اصل لاش کو ڈھونڈ لایا۔ اسے عزت و احترام کے ساتھ دفن کیا گیا۔ گھڑ سوار ان چاروں بے وقوف بھائیوں کی حرکات سے سخت تنگ آ چکا تھا۔ اس نے آخر کار ان سب کو دھکے دے کر اپنے گھر سے باہر نکال دیا اور ہمیشہ کے لیے ان کی خدمت سے آزاد ہو گیا۔ جی تو میرے پیارے دوستو، میں امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی۔ اس کو آگے شیئر لازمی کیجیے گا، اور اگر آپ نمرا وائس اسٹوریز چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجیے گا۔ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔